بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یونیورسٹی آف گجرات ہمارا ادارہ ہے، اہل گجرات کا ادارہ ہے، اور سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر بھی ہم ہی ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کا امیج بھی عزیز ہے اور اس کی ترقی بھی عزیز ہے۔ اگر یہ خرابی سے دوچار ہوتا ہے تو یہ اس کے اثرات آنے والی نسلوں پر پڑیں گے۔ اس وقت وہاں 20,000 سے زائد اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں۔ ہر سال یہاں اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور ہر سال یہاں سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں، تو ان میں بڑی تعداد جو ہے وہ گجرات کے لوگوں کی ہے، ان کے بچوں کی ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے زیادہ اس کے امیج کو سامنے رکھنا ہے، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم اس احساس کے ساتھ اور اس فیلنگ کے ساتھ ہم بتائیں گے کہ اس کا امیج کم سے کم متاثر ہو۔ لیکن جب ادارہ بحران سے دوچار ہو اور اس کی حالت خراب ہو رہی ہو تو اس پر متنبع کرنا اور اس کو سامنے لے کے آنا بھی ہماری ذمہ داری۔ گوندل یو پی وی سی کی نالی دار چھتیں اور دیواریں۔ یو پی وی سی شیٹ آپ کو دے ہر موسم میں مکمل تحفظ اور سکون، زنگ، شور، الیکٹرک کرنٹ اور آگ سے مکمل محفوظ ہے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میڈیا کے طور پر ہماری زیادہ ذمہ داری بنتی ہے۔ یونیورسٹی آف گجرات اگرچہ چند سالوں سے اس کا ایکیڈیمک معیار گرتا چلا جا رہا ہے اور اس کی مختلف وجوہ ہیں، لیکن گزشتہ ایک سال میں یہ اس کی رفتار تیز ہوئی ہے۔ جب پرو وائس چانسلر ڈاکٹر مشاہد انور قائم مقام وائس چانسلر بنے اور انہوں نے چارج سنبھالا اور انہوں نے پے در پے ایسے اقدامات کیے جس سے یونیورسٹی کو فائدہ نہیں نقصان ہوا، اور ہمیں توقع تھی کہ وہ کچھ ایسے اقدامات کریں گے، کیونکہ جو ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئیں وہ بڑے پرعزم نظر آئے اور ڈٹرمنٹ نظر آئے، اور ہمیں لگا کہ وہ یقیناً کچھ نہ کچھ اس حوالے سے ایسے اقدامات کریں گے۔ لیکن وہ خود بھی چونکہ گزشتہ 15-16 سال سے یہاں یونیورسٹی کے اندر ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، ان کی ایک عقیدت اور ایک اٹیچمنٹ بھی وابستہ ہو جاتی ہے، اور بجا طور پر ہم توقع کر سکتے تھے کہ وہ ایسے اقدامات کریں گے جس سے یونیورسٹی کے حالات بہتر ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور جیسے ہی انہوں نے چارج سنبھالا تو ان کے جو مد مقابل تھے، ان کے مخالف گروپ میں پروفیسر راشد سعید صاحب، ان کو انہوں نے ایچ او ڈی سے اتار دیا۔ وہ انوائرمنٹل سائنسز کے ایچ او ڈی تھے، اور ان کو جب اتارا تو ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی اپنی ایفرٹس تو کرنی تھی۔ انہوں نے گورنر کو لکھا، ہائی کورٹ میں ریٹ کی، جس کے نتیجے میں وہ بحال ہو گئے۔ اب وہ ایک الگ گروپ بنتا چلا گیا۔ پہلے بھی ان کے آپس میں معاملات کچھ بہت زیادہ خوشگوار نہیں تھے، لیکن اس سے گروپنگ کا آغاز ہوا، اور یہ اس وقت یونیورسٹی آف گجرات کا مسئلہ نمبر 1 ہے کہ وہاں ایڈمنسٹریشن میں بھی اور فیکلٹی میں بھی گروپنگ ہے۔ ایک گروپ کی قیادت وائس چانسلر کر رہے ہیں، ایکٹنگ وائس چانسلر کر رہے ہیں، اور دوسرا گروپ مختلف لوگوں کا ہے جو وائس چانسلر کے اقدامات ہیں اور جو مبینہ طور پر ان کی جو کرپشن ہے اس کو بتاتے بھی ہیں، ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس کا جو اوور آل آؤٹ کم ہے وہ یونیورسٹی کی بہتری نہیں ہے، بلکہ اس کی خرابی کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ ان کے جو اقدامات تھے، جس طرح یہ میں نے بتایا کہ اپنے جو مخالف تھے ان کو انہوں نے اپنی سیٹ سے اتار دیا، اس طرح اور بہت سارے ایسے انہوں نے اقدامات کیے۔ ایک بہت امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جو یونیورسٹی کا ایک اہم ہے، اور اس میں مالی طور پر وہ بڑا اہم سمجھا جاتا ہے۔ اسٹیٹ کیئر ڈپارٹمنٹ ہے۔ یہ جو ٹھیکے وغیرہ دیے جاتے ہیں کینٹینوں کے، اس میں چونکہ پولیٹیشینس بھی انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ جو کمیشنیں لینے کے چکر میں ہیں۔ تو جو پچھلے دور حکومت تھا اس میں ظہور الہی کوٹھی سے، وہاں سے کسی خاتون سیاستدان نے اپنے بندوں کی سفارش کی کہ ان کو ٹھیکے ایوارڈ کیے جائیں، ان کو ٹھیکے دے دیے گئے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آج جب ان کی حکومت چلی گئی ہے اور وہ سیاستدان اب حکومت مخالف ہیں، اس کے باوجود وہ ٹھیکے انہی لوگوں کے پاس ہیں۔ اب وہ جو کمیشن ہے وہ کہاں جا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو غالباً ایکٹنگ وائس چانسلر ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ 2 کہا جاتا ہے
یہ ایڈیشنل رجسٹرار اس کو چلاتے ہیں، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ پے در پہ کاٹ پچھاڑ ہوئی اور اس میں بھی اس کو مینپولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ بھی چونکہ 17 اور 17 سے ابو جو گریڈز ہیں ان کے جو ملازمین ہیں ان کے افیئرس کو ڈیل کرتا ہے، تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک آفیسر کو اتارا گیا اور یہیں سے پھر ایک ایسی چین ریئیکشن کا آغاز ہوا جس میں گروپنگ کو مزید ہوا دی، اور رئیس اشرف تھے اس وقت، انہوں نے ان کو اتارا تو اس کا پھر ظاہر ریئیکشن آنا تھا، ایک اور آفیسر کو لگایا، اس کے نتیجے میں بھی پھر یہ ہوا کہ ایک گروپ جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا چلا گیا۔ تو جس طرح میں نے اسٹیٹ کیئر ڈپارٹمنٹ کا بتایا کہ اس میں گزشتہ 1 سال میں 3 لوگوں کو ٹرانسفر کیا گیا، اور پہلے ایک تھے ان کے ساتھ شاید معاملات نہیں بن سکے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کو آپ نے جب چلانا ہے اور اس کے ساتھ مالی مفادات بھی وابستہ ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری کوشش ہوتی ہے، کچھ بیرونی عناصر بھی ہوتے ہیں جن میں پولیٹیشین صرف فہرست ہوتے ہیں، لیکن اس میں اس ساری صورتحال میں ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت چونکہ ضلع گجرات کا جو انتظام ہے یا جو ڈائریکشنز ہیں وہ چودھری شافی حسین اور چودھری صالح حسین کے پاس ہیں، وہ یونیورسٹی میں اب تک انٹرسٹ نہیں لے رہے، جس طرح ان کے پہلے ان کے جو عزیز و اقارب تھے وہ یونیورسٹی میں انٹرسٹ لیتے تھے، انٹرسٹ اس حوالے سے کہ وہاں ٹھیکے کس کو مل رہے ہیں، جو وہاں خرابی پیدا ہو رہی تھی گزشتہ جو پچھلے وائس چانسلر تھے شبر عتیق صاحب، ان کے دور میں اس کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی، یا ان کی طرف سے کوشش کچھ سامنے نہیں آئی، برابر نہیں ہوئی، ہمیں اس کا کوئی رزلٹ نظر نہیں آیا، تو وہ پے در پہ اسٹینڈرڈ گرتا چلا گیا۔ تو یہ اس ڈپارٹمنٹ جو E2 ہے اس کے اندر بھی کاٹ پچھاڑ رہی اور اپنے من پسند لوگوں کو لگانے کی کوشش کی۔ یہ جو جہاں جب وفاداری جو ہے امپورٹنٹ ہو جائے میرٹ سے، تو پھر آپ توقع نہیں کر سکتے کہ ہمیں آؤٹ کم جو ہے وہ بہتر نظر آئے گی۔ یہ گروپنگ جو ہے پھر فیکلٹی کے اندر بھی گئی، وہاں بھی اپنی من پسند کے جو HODs ہیں ان کو لگانے کی کوشش ہوئی، اور وہاں بھی وہ گروپنگ نظر آئی۔ اب وہاں جب فیکلٹی کے اندر گروپنگ نظر آئے گی تو اس کے براہ راست اثرات اسٹوڈنٹس پر پڑیں گے، تعلیمی جو معیار ہے اس پر پڑیں گے، اور وہ تعلیمی معیار پر پڑھ رہے ہیں۔ یہ بڑی تشویشناک بات ہے اہل گجرات کے لیے بھی اور خود یونیورسٹی کے لیے بھی۔ ایک اور امپریشن جو بڑا اسٹرانگ ہے سارے ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی اور فیکلٹی کے اندر بھی، وہ یہ ہے کہ جو بھی پرو وائس چانسلر یا ایکٹنگ VC سے اختلاف کرتا ہے یا ان کی پالیسی پر اعتراض کرتا ہے، اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے یا ان کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے۔ تو اس غضب کا کافی وہاں آفیسرز شکار ہوئے، اور تاحال وہ سلسلہ جاری ہے، ٹرانسفر ہو رہے ہیں اور لوگوں کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے یہ جو اکاڑ پچھاڑ ہے اس سے ایک وہاں انسرٹنٹی اور غیر یقینی صورتحال وہاں موجود ہے۔ ایک اور بہت بڑا اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ کچھ من پسند لوگوں کو وہاں نوازا جا رہا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گریڈ کے حوالے سے بہت نیچے ہیں، لیکن ان کو ایڈیشنل جو چارج دیے گئے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کوئی صاحبزادہ حامد صاحب ہیں، وہ شعبہ اسلامیات میں 17 گریڈ کے ہیں یا 18 گریڈ کے ہیں، لیکن انہیں سربراہ شعبہ تو نہیں بنایا جا سکتا تھا کیونکہ ان کے اوپر بھی پروفیسر حضرات اسسٹنٹ پروفیسر موجود ہیں، وہ چونکہ لیکچرر ہیں۔ اب لیکچرر کو سربراہ شعبہ نہیں بنایا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے کوآرڈینیٹر کے طور پر وہ سارا کا سارا چارج شعبہ اسلامیات کو ان کو دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے پاس چارج ہیں، ان کے پاس سیکیورٹی کا ہے۔ اب سیکیورٹی کے انچارج کی حیثیت سے ان کے پاس جو پریویلیجز ہیں ان کو مل رہی ہیں، اور ان کے پاس گاڑی ہے جس کو ڈالا کہتے ہیں، اور جو پروٹوکول سیکیورٹی انچارج کو ملتا ہے وہ ان کے پاس ہے۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ جو باقی سٹاف ہے اس میں ایک بے چینی پھیلتی ہے، اور جب میرٹ سے ہٹ کر آپ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، صرف وفاداری کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے نتائج ادارے کے حق میں کوئی بہتر نظر نہیں آتے۔ ہم نے صرف جنرلی کچھ چیزیں بتائی ہیں، اسپیسیفکس میں ابھی ہم نہیں گئے، اور اسپیسیفکس میں کافی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں
اگین ہم چونکہ یونیورسٹی کے امیج کو خراب نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں درست ہوں. اور جس طرح ہم نے کہا کہ پچھلے دور حکومت میں جو پولیٹیشین تھے یا جو انچارج تھے ڈسٹرکٹ گجرات کی ایڈمنسٹریشن جو یہاں کے افیئرس کے حوالے سے، وہ تو انٹرسٹ لیتے تھے، لیکن وہ بھی انٹرسٹ ان کو ٹھیکوں کی حد تک. اب جو اس وقت انچارج ہیں وہ چودھری شافی حسین اور چودھری صالح حسین ہیں، وہ اب تک اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہے. ظاہر ہے کہ انٹرسٹ لیں گے تو جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ کوئی ایسے اقدامات کرے گی جس سے یونیورسٹی کے اندر کچھ بہتری آئے. لیکن اس سے پہلے بھی بہت سارے اقدامات ہو سکتے ہیں، کیے جا سکتے ہیں. یونیورسٹی کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ مل کے، جن کی مشاورت سے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو اندر غیر یقینی صورتحال ہے، یہ جو گروپنگ کی آپس میں کشمکش ہے، اس کو بھی منیمائز کیا جا سکتا ہے، یا کم از کم میرٹ کی فراوانی اور میرٹ کی حکمرانی کے لیے آپ سرٹن میئرس لے سکتے ہیں. آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یونیورسٹی کے معاملات کو، حالات کو بہتر کرنے میں اگر کہیں سے کوشش ہوتی ہے تو ہم تو ظاہر بھرپور اس کا پارٹ بنیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو ہم اپنا رول پلے ہے وہ کر سکیں. لیکن اگر نہیں ہوتی تو پھر ہم جو دیگر معاملات ہیں ان کو بھی زیر بحث لائیں گے اور اسپیسیفک میں جائیں گے کہ کس کا کیا قصور ہے اور کہاں کہاں کیا کیا گڑبڑ ہوئی ہے، اس کو بھی سامنے لائیں گے، تاکہ اگر معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو مزید خراب نہ ہوں.